قرار واقعی سزا دیگر ممالک کی طرح دی جائے تو شاید اس شہر سے، اس ملک سے ان درندوں کا خاتمہ ہو سکے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس میں بالکل درست بات ہے. اصل میں اگر آپ دیکھیں جو ہمارا جو لوور کورٹس کا جو رویہ ہے اس میں جو خاص طور پہ وکیل صاحبان ہیں، اگر آپ دیکھیں جو اچھے وکیل ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ کیس سنا جائے، کیس چلے اور اس پہ سزا ہو یا جزا ہو جو بھی ہونا ہے. اب آپ سوچیں کہ جس گھر سے اگر کسی بچی کے ساتھ ایسی زیادتی ہوتی ہے اور وہ 6 سے 8 سال صرف اگر کورٹس کے چکر لگاتے رہیں، اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے، تاریخ پہ تاریخ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں مختلف بہانے ہوتے ہیں. ایویڈنس اگر سالڈ بھی ہو تو وہ اتنا تھکا دیتے ہیں گواہوں کو اور جو مدعی ہے اس کو کہ وہ اپنی جان چھڑاتا ہے اس سے. ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے سال جو واقعہ ہوا 6 سالہ ماہم کا اورنگی ٹاؤن میں، اگر اس کے والد سے پوچھیں تو وہ رکشہ ڈرائیور ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ وہ ہر تاریخ پہ جو ہے اپنا رکشہ کورٹ میں لے جا کے دکھاتا ہے اور اگلی تاریخ ہو جاتی ہے. اب اس نے گھر چلانا ہے، پورا دن بٹھاتے ہیں اس کو جو بھی وہاں کا عملہ ہے اور اس پہ جو وکیل صاحب ہیں وہ دوسرے تاریخ لے جاتے ہیں. جی بالکل. سندھ پولیس کے سینئر افسر آصف رزاق صاحب ہیں جن کا کہنا ہے کہ کراچی پولیس کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اس زیادتی کے کیسز میں ملوث جو ملزمان ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار بھی کرے، کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے، لیکن ان زیادتی کے کیسز کو ثابت کرنے کے لیے عدالت میں جن پروف کی، جن دلائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام کا تمام پولیس سرجن کی رپورٹ، میڈیکل لیگل رپورٹ اور ڈی این اے کے اوپر بیس کرتی ہے اور انہی کی روشنی میں پولیس اپنی تحقیقات کو آگے بڑھاتی ہے. کراچی میں گزشتہ ماہ 25 ایسے واقعات ہوئے، زمان ٹاؤن کورنگی میں 3 واقعات رپورٹ ہوئے، ماڈل کالونی میں 2 واقعات رپورٹ ہوئے، کراچی شہر کے مختلف مقامات پہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور ان 25 واقعات میں سے صرف جو ہمارے پولیس ذرائع ان کے مطابق 7 کیسز کے ملزمان پولیس گرفتار کر سکی ہے، ان کا عدالتوں میں کیس بھی چل رہا ہے، لیکن دیگر جو واقعات ہیں ان میں ملوث ملزمان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں نہیں آ سکی ہے. اور ان واقعات کی روک تھام کے لیے بھی پولیس کے علاوہ جو دیگر بھی ادارے ہیں سماجی یا دیگر جو ادارے ہیں ان کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدامات یا آگاہی کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آ رہی ہے. اچھا دانیال، میرا سوال ہے سینئر آفیسر آصف رزاق صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گی، آپ کنوے کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی جتنی پہنچ ہوتی ہے وہ زیادتی کا کیس میڈیا میں ہائی لائٹ کرتا ہے، اس پہ پروگرامز ہوتے ہیں، تجزیے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نتائج حاصل نہیں ہوتے. ان سے جاننا چاہیں گے کہ کون سا ایسا قانون ہونا چاہیے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور اس قانون پر عمل درآمد وہ کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا، یہ پوچھ لیجیے. آصف صاحب یہ بتائیے گا، سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے کچھ واقعات ہوتے ہیں زیادتی کے جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جو رزلٹ ہے وہ کچھ نہیں نکلتا، ہائی لائٹ رہتے ہیں، چندن میڈیا کے اوپر خبروں میں رہتے ہیں، لیکن اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ آنا اس کیس کا، اس میں ملوث ملزمان کو سزا ہونا، وکٹم کو انصاف ملنا، اس حوالے سے کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں جس طرح پہلے بھی ڈسکشن ہوا اس کی وجہ کیا ہے؟ تفتیش چونکہ یہ تمام رپورٹس کلیکٹ کرنے میں جو ہائی لائٹ ہو جائیں اس کو تو ڈیفینیٹلی ہر محکمہ دیکھتے ہیں، اگر وہ لیب میں جاتا ہے یا جہاں سے آپ نے اس کا ایگزامینیشن کروانا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ پرائرٹی پہ اس کو آپ کو دے دیں. لیکن جو لاسٹ مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کورٹ میں، اور کورٹ میں جو وکیل صاحبان ہیں ملزم کے وہ تاریخ پہ تاریخ لیتے رہتے ہیں. ورنہ اگر آپ اس میں کوئی ایسا اسپیسیفک، جس طرح بہت سے کیسز میں ہوتا ہے کہ جی 3 مہینے میں ٹرائل کرنا ہے، 3 مہینے میں فیصلہ ہو جائے، تو اس پہ اگر آپ 3 مہینے زیادہ سے زیادہ رکھ لیں، کم رکھ لیں، اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے ایویڈنس پہ ہونا ہے اور وہ فوری طور پہ ہوگا تو لوگوں کو بھی انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. ادروائز اگر آپ 10 سال بعد اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے اور ملزم کو سزا بھی ہوتی ہے تو اس کو لوگ نہیں یاد رکھتے، کیونکہ ڈے ٹو ڈے اتنے جرائم ہو رہے ہیں جو سیکچول اسالٹ کے حوالے سے بھی اور دوسرے بھی کہ لوگ بھول جاتے ہیں. جی بالکل. سینئر افسر کا یہی کہہ رہے ہیں کہ ان زیادتی کے واقعات میں جو ملوث ملزمان ہیں ان کا ٹرائل کا ایک ٹائم مقرر کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں